نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران جو کہ ترتیب وجودی کے اعتبار سے جو قرآن پاک میں موجود ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں 200 آیات، 20 رکوع، 3542 کلمات اور 15336 حروف ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے نزول کا زمانہ سن 4 ہجری سے سن 9 ہجری تک 5 سال کے دوران یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی چند آیات 9 ہجری سے پہلے نازل ہوئیں اور اکثر آیات سن 9 ہجری کے بعد نازل ہوئیں۔ چند آیات توجہ میں ادھر، چند آیات سورہ انفال کے سے پہلے نازل ہوئیں اور اکثر آیات سورہ انفال کے بعد نازل ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا زمانہ اکثریتی بنیاد پر فتح مکہ کے بعد کا زمانہ ہے، اور سورہ انفال کا نزول بھی فتح مکہ کے بعد، اور یہ سن 9 ہجری کی بات ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ آل عمران ہے۔ آل بمعنی اولاد، عمران ایک شخصیت کا نام۔ سوال یہ ہے کہ یہ شخصیت کون ہے کہ جن کے نام سے اس سورہ مبارکہ کو معنون کیا گیا ہے؟ تو عمران نام کے 2 بزرگ گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی۔ سوال یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ آل عمران یعنی عمران کی اولاد، یہ کس کے نام سے رکھا گیا؟ پدر موسیٰ کے نام سے یا پدر مریم کے نام سے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان آیات کریمہ پر جب غور کرتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور ان تفصیلات پر جب غور کرتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں،
تو اس بات کی وضاحت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہاں عمران سے مراد حضرت مریم کے والد گرامی ہیں، نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت مریم دونوں کے والد کا نام عمران تھا اور دونوں ہی پیغمبر نہیں تھے، لیکن دونوں ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ البتہ حضرت مریم کے والد گرامی مسجد اقصی بیت المقدس کے امام تھے، اور حضرت مریم کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام یہ اس وقت کے نبی تھے، جن کی کفالت میں پھر حضرت مریم علیہ السلام آئی تھی۔ تو اس لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام آل عمران ہے، اس سے مراد حضرت مریم کے والد کی طرف منسوب ہے، یعنی جناب عمران کی اولاد حضرت مریم اور ان کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 83 آیات کا اکثریتی حصہ عیسائیوں کے باطل نظریات اور عقائد کی تردید میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع اور عنوان رب ذوالجلال کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کی حقانیت، یہود اور نصارہ کی اصلاح کے ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری احکامات اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر بیان ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ کا پچھلی سورہ مبارکہ کے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے وہ مختصر الفاظ میں آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ میں بھی احکامات الہی تھے، اس سورہ مبارکہ میں بھی احکامات ہیں، وہ بھی مدنی صورت تھی، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی ایمانیات کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن خلاصے کے طور پر، جبکہ احکامات پر زور زیادہ دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی ایمانیات کو بیان کیا گیا، اگرچہ اہمیت کے ساتھ، لیکن ہے یہاں پر بھی اتنی زیادہ تفصیل نہیں جتنی کہ مکی صورتوں میں ایمانیات کی تفصیل ہوتی ہے۔ احکامات پر یہاں پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں شہداء کی شہادت کا تذکرہ اجمالی تھا، اس سورہ مبارکہ میں شہید اور شہادت کے تذکرے کو تھوڑا تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں رسولوں کی رسالت کو قدر اجمال کے ساتھ بیان کیا، اس سورہ مبارکہ میں رسولوں کی رسالت کو قدر تفصیل کے ساتھ اور کئی انبیاء کا نام لے کر کے ان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے خاص طور پہ یہود کا ذکر کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں یہود کا بھی ذکر ہے، جیسے وہاں پر نصارہ کا ذکر تھا لیکن خصوصیت کے ساتھ یہود کا ذکر تھا۔ یہاں اس کا برعکس ہے کہ یہاں یہود کا ذکر ہے لیکن اہمیت کے ساتھ نصارہ کا تذکرہ ہے۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی 83 آیات میں نے عرض کیا کہ وہ عیسائیوں کے باطل عقائد اور نظریات کی تردید ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا شان نزول سمجھیے۔ کن حالات میں، کن واقعات کے تناظر میں اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا گیا ہے؟ تو یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب نصارہ نجران یعنی نجران کے عیسائی ایک وفد کی شکل میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے۔ اس وقت اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ نصارہ نجران کا جو وفد آیا تھا ان کی تعداد 60 تھی، 60 افراد پر مشتمل تھے۔ ان میں سے 14 آدمی وہ تھے جو کسی نہ کسی لحاظ سے سرکردہ لوگ تھے، لیڈر ٹائپ لوگ تھے،
صاحب حیثیت لوگ تھے، صاحب منصب لوگ تھے، اور ان میں سے 3 لوگ ایسے تھے کہ جن کو سرداری کا ملکہ حاصل تھا، بڑا منصب ان کے پاس موجود تھا، اور ان کو ایک خاص عہدہ اور مرتبت حاصل تھی۔ ان میں سے ایک نام عبد المسیح عاقب تھا۔ یہ شخص اپنی امارت اور سیادت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ حیثیت کا مالک سمجھا جاتا تھا، اور اس تمام وفد کا یہ امیر بھی تھا، عبد المسیح عاقب۔ دوسرے نمبر پر ایک اور شخص جس کو ایہم السید کہا جاتا تھا، یہ آدمی زیرک تھا، دانشمند تھا، عقلمند تھا، اور یہ اپنی عقلمندی دانشمندی کی بنیاد پر ان سب میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ اور تیسرا آدمی ان میں ابو حارثہ، یہ اس پورے وفد کا اس لحاظ سے سردار سمجھا جاتا تھا کہ یہ عالم تھا، پادری تھا، صاحب علم تھا، صاحب عقل و شعور تھا، اور اس کی بڑی وقعت تھی اس وفد کے اندر، اور بڑی عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا تھا۔ اس کے احکامات کی اور اس کے فرامین کی پیروی کی جاتی تھی، جیسا کہ آج بھی ورلڈ وائز پوری دنیا میں عیسائیت اپنے پادریوں کی خاص طور پہ عزت کرتے ہیں، اور پادریوں میں سے بھی جو سب سے بڑا پادری ہے جس کو پوپ کہتے ہیں، پوپ جو ہے اس کی سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ مقام اور حیثیت اس کی سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ بہت سارے ممالک میں صدر سے زیادہ اہمیت اس کے فرامین کو دی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قائد، اپنے لیڈر اور اپنے امام اور اپنے رہبر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ عیسائیوں نے آج بھی اپنے پوپ کو چھوڑا نہیں، ہم نے اپنے خلیفہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے امیر کا انتخاب چھوڑ دیا، اور ہم ٹولیوں میں بٹ گئے اور ٹکڑوں میں منتشر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ پٹ رہے ہیں۔ بہرحال چار سوال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیے۔ 60 افراد پر مشتمل یہ وفد، 14 سرکردہ ارکان، 3 ان میں سے سردار ٹائپ لوگ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 سوالات کیے۔ ان 4 سوالات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ وفد کیوں آیا تھا، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو علماء نے ان کے آنے کے 2 مقاصد لکھے ہیں۔ پہلا مقصد سیاسی، دوسرا مقصد مذہبی۔ سیاسی مقصد کچھ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ عہد شکنی کی وجہ سے یہود مدینہ کو، جن کی شاخیں بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کو بے دخل کر دیا، مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ کچھ وہ کہ جنہیں نکالا، کچھ وہ کہ جنہیں ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، خاص طور پہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی وجہ سے، ان کے افراد کو انہی کے مقرر کردہ حکم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق، انشاءاللہ تفصیل آئے گی بعد میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے 400 یا 600 جو جوان تھے انہیں تہ کر دیا، قتل کر دیا، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے بوڑھوں کو غلام اور لونڈیاں بنا دیا، اور ان کے مال پر قبضہ کر لیا، اور یوں یہودیت مدینہ کے اندر سے مٹ گئی، اور مدینہ سے جو دوسرے قسم کے یہودی تھے انہیں مدینہ منورہ سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ اطراف مدینہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بعد میں
وہ بالکل ہی جزیرہ عرب سے نکال دیے گئے. لیکن یہاں پر مسئلہ صرف یہاں تک سمجھیے کہ مدینہ منورہ سے انہیں نکال دیا گیا، حالانکہ یہ لوگ مسلمانوں سے پہلے کے یہاں پر مدینہ منورہ میں آباد تھے. یہ تفصیل ہمارے سامنے گزشتہ صورت میں آ چکی ہے. اب جو نصارہ نجران تھے ان کے سامنے ایک پہلو تو یہ تھا کہ مسلمانوں نے یہود مدینہ کو، جو مدینہ کے آباد کار تھے یا مدینہ میں پہلے سے آباد لوگ تھے، انہیں اپنی سیاسی قوت کی بنیاد پر نکال دیا. یہ ان کے لیے الارمنگ صورتحال تھی. نمبر 2، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، یمن بھی فتح ہو گیا اور تقریباً سارے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، اور وفود کے وفد کئی لوگوں پر مشتمل، جماعت در جماعت، جیسا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جماعت در جماعت، فوج در فوج لوگ آ رہے تھے، 100 کی شکل میں، 500، 300، 400، ان شکلوں میں لوگ اتنی ٹولیوں میں آ رہے تھے اور آ کر کے اسلام قبول کر رہے تھے. نصارہ نجران کو خطرہ لاحق ہوا کہ جس تیزی کے ساتھ اب مذہب اسلام پھیل رہا ہے اور سیاسی قوت جس طرح ان کی مضبوط ترین بنتی جا رہی ہے، یہ تو دنوں میں ہمیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے. تو اپنے خوف اور خطرے کو ٹالنے کے لیے یہ مکہ مدینہ منورہ آئے تاکہ ہم کچھ بارگیننگ کر لیں، کچھ مذاکرات کر لیں، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل کریں. عیسائی تب سے آج تک اسی پالیسی پر قائم ہے، کچھ لو کچھ دو. ایک تو مقصد یہ تھا کہ سیاسی طور پر چونکہ وہ خوفزدہ ہو چکے تھے، تو اب اپنا سیاسی قبلہ جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے، اپنے سیاسی پاؤں کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ کچھ مذاکرات کر لیے جائے، کچھ بات چیت طے کر لی جائے، کچھ معاملات طے کر لیے جائے، یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ حملہ نہ کریں، ہمارے اوپر چڑھائی نہ کریں اور یوں ہم بچے رہیں. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا مقصد ان کا مذہبی تھا، یعنی تبلیغ عیسائیت. اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، سیاسی طور پہ استحکام چاہتے تھے اور اپنے مذہب کی تبلیغ چاہتے تھے. لیکن تبلیغ مذہب کے لیے طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، کچھ بات چیت کرنا چاہتے تھے، جس کو ہم مناظرہ کہہ سکتے ہیں، مباحثہ کہہ سکتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے مقاصد کو بھانپ لیا تو آپ علیہ السلام نے نصارہ نجران سے 4 سوالات کیے، اور یہ چاروں سوالات ان کے مذہبی عقائد اور نظریات پر تردید تھے، رد تھے اور ان پر ضرب کاری تھے. جس مذہب کی تبلیغ کرنے وہ آئے تھے اسی مذہب سے متعلق 4 سوال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبلیغ کو کیا کر دیا؟ منجمد کر دیا. اب وہ چاروں سوالات سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، تاکہ سوالات آپ کو سمجھ میں آ سکیں. مختصر الفاظ میں عیسائیوں کا عقیدہ آج بھی اور اس وقت بھی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر 1 یا تو خود خدا تھے، یعنی خود خدا ہیں. نمبر 2 خدا کی خدائی میں شریک ہے. نمبر 3 خدا کے بیٹے ہیں. یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، 3 کا عقیدہ، یہ ان کا وہ عقیدہ ہے کہ جو اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ چلے جانے کے بعد کچھ عرصے تک تو عقیدہ نظریہ درست رہا، لیکن اس کے بعد
ان کے عقائد اور نظریات میں تنزل آتا گیا اور وہ انحطاط کا شکار ہوتے گئے، یہاں تک کہ یونانیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات، ارشادات، موعظات اور نصیحتیں جن کو انہوں نے کتابی شکل میں جمع کیا اور 1 2 3 4 کر کے 34 کے قریب انہوں نے کتابیں جمع کر لی، اور ان 34 کتابوں کا مجموعہ اب بائبل وغیرہ کے نام سے، ٹھیک ہے، اور ان کو انجیل اربع بھی اب کہا جاتا ہے کہ 4 انجیلیں میں سے ایک۔ لیکن پوری دنیا میں حالت یہ ہے کہ ایک ملک کی انجیل دوسرے ملک سے میل نہیں کھاتی، ایک ملک کی انجیل اور دوسری ملک کی انجیل میں فرق ہے، الفاظ کا فرق ہے، ابواب کا فرق ہے، چناؤ کا فرق ہے، ہاں جی، احکامات کا فرق ہے، بلکہ ایک ہی ملک میں پڑھی جانے والی انجیلوں کا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کیا ہے؟ تضاد ہے۔ اللہ نے جس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اس کتاب کو دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں سے بھی اٹھائیں گے سارے نسخے ایک ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، سوائے اس نسخے کے جس کا وجود نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک نسخہ ہے جو غار سرہ من رہانی میں ہے، اور ایک بچہ، کم عمر بچہ، اس کو اٹھا کر کے لے گیا، اتنا طویل اس کا جو ہے وہ مطلب خط 60 گز لمبی اور اتنی گز چوڑی اور اتنے طرح اس کا وزن، اس کے اندر 40 پارے، اور وہ غار میں۔ اس نسخے کا دنیا میں وجود نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے، کہنے والے بدقسمت لوگ کہتے ہیں کہ ایسا اللہ کا کلام کہ جسے دنیا سے غائب کر دیا گیا، غار میں رکھ دیا گیا۔ جو کتاب اللہ نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی، اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ کالے دل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب غار میں چلی گئی۔ ممکن ہی نہیں ہے، جس کتاب کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا وہ غار میں نہیں جا سکتی، وہ کتاب یہی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کتاب کو آپ افریقہ میں جا کر کے پڑھیں تو وہاں بھی یہی کتاب ہوگی، آپ انڈونیشیا میں جا کر کے پڑھیں وہاں پر بھی یہی کتاب ہوگی، آپ ترکی میں جا کر کے پڑھیں وہاں پر بھی یہی کتاب ہوگی، سعودیہ میں جا کر پڑھیں یہی کتاب ہوگی۔ ہاں، رسم الخط کا فرق ہو سکتا ہے، عرب اور رسم الخط میں پڑھتے ہیں، ہم اور رسم الخط میں پڑھتے ہیں، لیکن الفاظ اور حروف کا فرق نہیں ہوگا، آیات اور صورتوں کا فرق نہیں ہوگا۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے انجیل کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ تو اب عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ یا خود خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدائی میں شریک ہے، عقیدہ تثلیث۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسی عقیدے کو یا انہی عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال، الہ سمجھتے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، خدا سمجھتے تھے، خدا کا شریک سمجھتے تھے، خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو پہلا سوال آپ نے فرمایا کہ اے نصارہ نجران، یہ بتلاؤ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اب اس پہ وہ ظاہر نہ تو نہیں کر سکتے تھے، میں کہا جی پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا سوال، کیا پیدائش کے بعد ان کی حیات ازلی اور ابدی اس کو سمجھا جائے گا؟ یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ازلی تو نہ ہوئے، لیکن کیا ان کی حیات ابدی بھی ہے؟ اس پر بھی وہ جواب مثبت میں نہ دے سکے، یعنی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں وہ ابدی ہوں گے، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا ان کو بھی فنا ہے۔ تیسرا سوال رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کیا کہ یہ بتلاؤ کہ ان کے جو معجزات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن کیا ان کا علم ہر چیز کو محیط تھا؟ اس پر بھی وہ کوئی مضبوط جواب مثبت انداز میں نہیں دے سکے، یعنی گو مگو کی کیفیت تھی اور انکار ہی کی زیادہ تر
طرف تھے کہ نہیں، علم محیط نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علم محیط کیا ہوتا ہے۔ چوتھا اور آخری سوال رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہ بتلاؤ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق تھے؟ اس کا جواب بھی انہوں نے نفی میں دیا کہ نہیں۔ 4 سوال سمجھ میں آ گئے۔ پہلا سوال، ویسے جو ترتیب احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ان کی حیات ازلی اور ابدی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے فرمایا کہ کیا ان کا علم محیط تھا؟ جواب دیا نہیں۔ تیسرا سوال کیا کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ جواب دیا ہاں پیدا ہوئے، اور یہ بھی نشانی ہے الہ نہ ہونے کی۔ اور نمبر 4 آپ نے پوچھا کیا وہ قادر مطلق تھے؟ تو جواب دیا کہ نہیں۔ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ جو شخص ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جس کی حیات ابدی نہ ہو، جو کھاتا ہو پیتا ہو، دیگر ضروریات جس کے ساتھ وابستہ ہو، اور جس کو اونگ آتی ہو، جو سو جاتا ہو، جو نہ خود قائم ہو نہ دوسروں کو قائم رکھ سکتا ہو، نہ خود جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہو نہ دوسروں کو زندگی دے سکتا ہو، تو تم نے اسے الہ اور معبود سمجھ لیا۔ الہ اور معبود تو وہ ہے کہ الحی القیوم، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو علیم ہے اور قادر ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ معبود تو وہ ہے۔ آپ نے کس کو معبود سمجھ لیا؟ اس ذات کو جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے جو پیدا ہوئے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی تو وہ اپنے اصرار سے، اپنے مذہب اور عقیدے سے باز تو نہ آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھانپ لیا کہ یہ لوگ ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اچھا سنو، اگلی دفعہ جب تم آؤ اپنی عورتوں کو بھی لے کر آنا، اپنے دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آنا، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آنا، ایک میدان میں جائیں گے اور ہم وہاں جا کر کے مباہلہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مباہلہ۔ اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آیات کریمہ میں تفصیل سے آ جائے گا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے وہ تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی۔ یعنی جب انہوں نے اپنی ہٹ درمی اور ضد سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ یاد رکھیے مباہلے کی دعوت اہل اسلام کی طرف سے کسی بھی کافر جماعت اور طبقے کے لیے سب سے آخری آپشن ہوتا ہے۔ اتمام حجت کے لیے سب سے آخری حربہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ان پر نہیں۔ مباہلے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے جو حق والا ہو وہ باقی رہ جائے، جو باطل ہو وہ کیا ہو جائے؟ فنا ہو جائے۔ وہ تو فنا ہو جائیں گے لیکن دوسروں کے لیے یہ اتمام حجت کا آخری حربہ ہے۔ اب آیات کریمہ دیکھیے، فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی یہی لفظ ہے۔ عرض کیا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے حوالے سے جو محققین کی مضبوط ترین تفسیری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس اپنے ان الفاظ کی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں، اپنے الفاظ کی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہاں اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ اور ان کلمات کی مراد بتلا دی، لیکن چونکہ امت کے لیے ان الفاظ کی تفسیر اور اس کی وضاحت کی اور ان کی مراد کا جاننا ضروری نہیں تھا، تو اس لیے امت کو نہیں بتایا گیا۔ امت کو اب ان کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر امتحان۔ اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ امتحان، کہ انسانیت کا امتحان ہو کہ ایسے الفاظ کے جن کی مراد سے یہ واقف نہیں، جن کے معنی کو یہ ٹھیک طرح سے جانتے نہیں،
کیا ان الفاظ کو بھی اسی طرح منزل من اللہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تو ہم تو کہیں گے آمنا وصدقنا، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی دنیا میں جس نے بھی حروف مقطعات پر بحث کی ہے، بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ سارے تخمینی اقوال ہیں۔ تخمینی اقوال کا سمجھتے ہیں، اندازہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے، یقینی بات نہیں۔ یقینی بات وہی ہوتی ہے، یقینی بات وہی ہوتی ہے جسے قرآن بیان کر دے، حدیث بیان کر دے، صحابہ اکرام تفسیری اقوال میں بیان کر دے، یا دور اول کے تابعین بیان کر دے۔ اگر وہاں تک کوئی یقینی بات نہیں بیان کی گئی، انہوں نے بھی کوئی تخمینہ بیان کیا دور اول کے تابعین میں سے یا تبع تابعین میں سے مفسرین نے، تو وہ بھی تخمینی ہی بات ہوگی، اندازے کی بات ہوگی، محض ظن ہوگا، وہ یقین نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تفصیل سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے ضمن میں آ چکی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، الحی زندہ، القیوم ہمیشہ رہنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ تردید ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نظریہ عیسائیت پر تردید ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ پر سچی کتاب نازل کی، یعنی اللہ جو کہ معبود برحق ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہنے، انہوں نے آپ پر یعنی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ یہ ایک قسم کا سمجھانے کا انداز ہے کہ اے عیسائیو، جسے تم معبود سمجھتے ہو، معبود وہ نہیں، معبود تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس نبی پر وہ کتاب نازل کی کہ آسمانی کتاب کا ایک خاص طرح امتیاز ہوتا ہے کہ آسمانی جو کتاب ہوتی ہے وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اپنے بعد آنے والی کتاب کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی تمام کتابوں کی، صحیفوں کی تصدیق موجود ہے، اور آنے والی کسی کتاب کے حوالے سے کوئی تذکرہ موجود نہیں، لہٰذا یہ جملہ خود نمبر 1 ختم نبوت کی دلیل ہے، ختم نبوت کی، کیونکہ تورات آئی، اس نے بتلایا کہ مجھ سے پہلے صحیفے آئے اور میرے بعد کتابیں آئیں گی۔ زبور آئی تو اس نے بتایا مجھ سے پہلے تورات آئی، اس سے پہلے صحیفے آئے، میرے بعد بھی کتاب آئے گی۔ انجیل نے بتلایا مجھ سے پہلے نبی آئے، رسول آئے، ان کو کتابیں ملی، اور میرے بعد بھی رسول آئے گا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، آنے والے رسول کے بارے میں رہنمائی بھی کر دی، امت کو بتلا دیا، قوم کو بتلا دیا کہ ایک نبی نے آنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کو اللہ نے کتاب دینی ہے۔ جب وہ نبی آ گئے، وہ رسول آ گئے، کتاب انہیں مل گئی، تو اب اس کتاب میں پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے۔ تورات کا ذکر موجود، انجیل کا ذکر قرآن میں موجود، زبور کا ذکر موجود، صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر موجود، صحف یحییٰ کا ذکر موجود، لیکن آنے والی کسی کتاب کا تذکرہ موجود نہیں، بلکہ یہاں تو کہہ دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو کہہ دیا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یعنی اب امتیں مزید آنے والی نہیں، جو تھیں ان میں سے سب سے بہترین آپ، اور وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور یہ بھی کہا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ سارے اوصاف اور سارے آیات اور سارے معاملات بتلاتے ہیں کہ اب کوئی اور امت نہیں، اور رسول کائنات کے متعلق فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا گیا اور آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور خود حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں خود کو آخری نبی اور اپنی امت کو آخری امت اور اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو آخری کتاب بتلایا، اور واضح طور پہ فرما دیا کہ اب میرے اور قیامت کے بیچ میں بس ایسا سا فاصلہ ہے، انا والساعۃ کہاتین،
اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ اب میں قیامت کے وقوع کے حوالے سے آخری نشانی انبیاء کی بعثت کے اعتبار سے جو آخری نبی نے مبعوث ہونا تھا وہ میں مبعوث ہو چکا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب اس کے بعد صرف قیامت ہے، اس کے بعد صرف بات سمجھ گئی۔ تو یہ ساری آیات بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب برحق ہے، اور اسی برحق کتاب نے بتلایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے ہی تورات کو اتارا اور انہوں نے انجیل کو اتارا۔ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، تم کیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کی الوہیت میں شریک سمجھ سکتے ہو، جبکہ خود ان کی طرف اللہ کی طرف سے پیغامات آتے رہے اور ان کا انتخاب اللہ نے کیا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے اللہ نے تورات، انجیل اور زبور کو اتارا، اور قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے اسے بھی اللہ نے نازل کیا۔ پہلے والی کتابوں کو بھی اللہ نے اتارا، اس کتاب کو بھی اللہ نے ہی اتارا۔ فرقان، فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یہ جملہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ آیات الہی کا انکار دو طرح سے ہوتا ہے، آیات الہی کا انکار دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، لفظاً انکار کرنا، یعنی عقیدے کے اعتبار سے انکار کر دینا۔ نعوذ باللہ کوئی آدمی اللہ کی آیات کو اللہ کی آیات ماننے سے انکار کر دے تو یہ آدمی صریحاً کفر اختیار کرنے والا ہے، یہ کافر ہے۔ نمبر دو، اللہ کی آیات کا انکار ایک اور معنی میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی آیات کو غلط معانی پہنانا، یعنی آیات الہی کے الفاظ کا انکار نہ کیا جائے لیکن اس کے معنی کا انکار کر دیا جائے، یا اس کو ایسا غلط معنی دیا جائے، ایسا غلط معنی اس کو دیا جائے کہ جو معنی قرآن، حدیث یا آثار صحابہ یا تابعین یا مفسرین سے ثابت ہی نہ ہو اور بالکل اگینسٹ جا رہا ہو دین کے اور دین کی تشریعات کے۔ مثال کے طور پر حج کا معنی یہ کر دیا جائے کہ ایک عالمی اجتماع، وہ کہیں پر بھی ہو، اگر حج کا معنی یہ کر دیا جائے جیسا کہ کچھ لوگوں نے کیا، پرویزیوں نے کیا، اب یہ معنی 100% قرآن کے لفظ کی تحریف ہے، قرآن پاک کے لفظ کی معنوی تحریف ہے۔ اور یاد رکھیے کوئی آدمی قرآن پاک کے الفاظ میں تحریف کرے تب بھی کافر ہے، معنی میں تحریف کرے تب بھی۔ ایک ہے غلط تعویل کرنا، ایک ہے تحریف کرنا۔ تحریف میں اور تعویل میں فرق ہے۔ تعویل کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، چاہے وہ دلیل مضبوط ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، موضوع ہو، لیکن کچھ نہ کچھ دلیل ہوتی ہے۔ تحریف کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی، تحریف کے پیچھے صرف اور صرف عقلیات ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن کو عقل پہ نہیں پرکھا جا سکتا، قرآن کو، دین کو عقل پہ نہیں پرکھا جا سکتا، عقل کو دین پہ پرکھنا پڑے گا۔ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنی عقل کو دین پہ پرکھا، اور جس نے دین کو اپنی عقل پہ پرکھا تو وہ کامیاب نہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا یا جو لوگ انکار کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی کوئی اس کی چھوٹ سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پکڑنا ہی نہیں آتا، نعوذ باللہ، اللہ کے تو اختیار سے ہی لوگ باہر ہیں، قبضے سے ہی لوگ باہر نہ ہیں، وہ مہلت دیتا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، محبوب آپ بھی کافروں کو مہلت دیجئے، میں نے بھی مہلت دے رکھی ہے، لیکن ایک وقت تک۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت فرما دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا فرمان کیا ہے؟ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو سخت گرفت کرتا ہے اور پھر اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، لیکن جب تک نہیں پکڑتا تو ایسا نہیں کہ اس نے جو ہے وہ اس کی نظروں سے غائب ہے، نہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی مجرم اللہ کی نگاہوں کے سامنے، لمحہ بھر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہوتا ہے نا
کسی آدمی کو کسی نے اگر شوٹر نے نشانہ لگانا ہو تو وہ اس کے اوپر نشانہ بندوق تان کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور بندوق اس کے اوپر تانی ہوئی ہے. جب اس کو آرڈر ملتا ہے یا جب اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس لمحے میں نے مارنا ہے تو اس وقت ٹریگر دبا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں گھات لگا کے بیٹھنا، کہ اپنے دشمن پر یا جس پر وار کرنا ہے، جس پر حملہ کرنا ہے، اس کو اپنی نگاہوں کے بالکل سامنے رکھنا، ذرہ برابر اس کو ادھر سے ادھر نہ ہونے دینا. اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب تو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، مجرم بھاگ ہی نہیں سکتے. کہاں بھاگے گا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں مرضی بھاگ جاؤ اللہ تمہیں آپ پکڑے گا. آگے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ایسی گھات لگا کے بیٹھا ہے. فرمایا اللہ ایسا خبیر اور بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. تھوڑا سا غور کریں، اس جملے نے ایک اور باطل نظریے کی تردید کر دی. ایک اور دفعہ باطل نظریے کی تردید، کہ جو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو الہ تھے یا خدائی میں شریک تھے. اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے ان کو آسمانوں پہ بلایا ہے، میں زمین والوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، آسمان والوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں. ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، زمین والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کب آسمان والوں کو زمین پہ بھیجنا ہے، یہ سارے احکامات اور سارے معاملات کو میں بخوبی جانتا ہوں. کوئی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہاں ایک اور انداز ہے اپنی الوہیت کے بیان کرنے کا. بھائی جو پیدا ہو گئے وہ تو نگاہوں کے سامنے ہیں، جو آسمانوں پہ ہیں، زمین پہ ہیں، پیدا ہیں، موجود ہیں، بنائے گئے، وہ تو ہیں ہی ہیں. اللہ نے تو ایک اور انداز بیان کیا، فرمایا جنہیں بنایا نہیں ہے نا، جنہیں بنایا نہیں، ابھی وہ پانی کی شکل میں ہیں، خون کی شکل میں ہیں. اللہ ان کی صورتیں اللہ ہی بناتا ہے، ان کی صورتیں کیسی بنانی ہیں یہ اللہ جانتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کس کی صورت کو کیسے بنانا ہے. جو پیدا نہیں ہوئے ان کی صورتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. ہاں جی خان صاحب، آپ کی صورت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ کی صورت کیا بننی تھی، میری صورت کیا بننی تھی، اللہ کے علم میں تب بھی تھا. کیسا بنانا ہے کیسا نہیں بنانا، رنگت کیسی رکھنی ہے، ناک کو کیسا رکھنا ہے، کانوں کو کیسا بنانا ہے، آنکھوں کو کیسا بنانا ہے، پورے انگلیوں کے کیسے بنانے، یہ ساری چیزیں آنکھوں کے اندر جو لہریں ہیں، آنکھوں کے اندر جو ڈورے ہیں، ان ڈوروں کو میں نے کیسا بنانا ہے. پہلے تو انگلیوں کے پوروں سے لوگوں کی شناخت ہوتی تھی، اور یہ بھی آج تک ایک آدمی کی انگلی دوسرے آدمی کی انگلی کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی، اور ہو بھی نہیں سکتا، ہو بھی، کیونکہ قرآن پاک نے اس کو چیلنج کے طور پہ فرمایا ہے. اب تو جدید سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بھی بات ہے کہ جناب جو آنکھوں کے اندر کا معاملہ ہے نا، وہ بھی دوسروں سے بالکل مختلف ہے. اور کیوں نہ ہو، نگاہ بصارت اور بصیرت اللہ نے الگ الگ دی ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دل کے حوالے سے بات کریں گے کہ دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے انشاءاللہ. ایک ایک چیز جو قرآن پاک نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کی ہے، یہ رفتہ رفتہ ایک ایک چیز کی تصدیق کریں گے. اس نے تو 1450 سال پہلے ایک بڑا عجیب جملہ کہا ہے، کاش کہ انسان صرف اس ایک جملے پہ غور کر لے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رب کی بنائی ہوئی کسی چیز میں آپ کو کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. پھر قرآن نے چیلنج دیا کہ کہا فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین. نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح، بار بار دیکھو، کیا تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے، کوئی نقص، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ نہیں. ایک دفعہ نہیں سمجھ میں آیا، دوسری دفعہ دیکھ لو، نہیں سمجھ میں آیا، تیسری دفعہ دیکھو، بار بار دیکھو، کرتین، لیکن تمہیں فطور نظر نہیں آ سکتا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.